اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو شرک و کفر پر مجبور کیا جائے اور اندازہ یہ ہو کہ اگر میں انکار پر ہی قائم رہوں گا تو مار ڈالا جاؤں گا، تو ایسے موقع پر اس کی اجازت ہے کہ صرف زبان سے شرک و کفر کا اظہار کر کے اس وقت جان بچا لی جائے، لیکن یہ رخصت ہے۔ عظیمت کیا ہے؟ یعنی اس میں اہم درجہ افضل، عظیمت و افضل یہ ہے کہ زبان سے بھی شرک و کفر کا اظہار نہ کرے اگرچہ جان چلی جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ چونکہ خواص میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی خاص صحابہ میں سے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ ایسے موقع پر عزیمت پر ہی عمل کریں اور جان کی پرواہ نہ کریں۔ اسی طرح والدین کی اطاعت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اہل و عیال اور اپنا کمایا ہوا سارا مال چھوڑ کے نکل جانے کو کہیں تب بھی ان کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ بھی اولا اور افضل کا بیان۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے سخت سے سخت حکم اور ناگوار سے ناگوار حکم کو بھی مانے، تسلیم کریں، ورنہ ایک بات یہ سمجھے کہ اس سلسلے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ایسے سخت اور ناواجب مطالبات کا پورا کرنا اولاد پر شرعاً واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر رضاکارانہ طور پر اولاد ایسا کرے اور اس میں کسی اور کی حق تلفی نہ ہو تو افضل بات ہے اور بڑی بلند بات۔ نماز کے متعلق آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہیں رہا، یہ ان حدیثوں میں سے ہے جس کی بنا پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور بعض دوسرے ائمہ نے نماز چھوڑنے والے کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ حاکم اسلام جو مسلمانوں کا حاکم اور خلیفہ ہو، اس کو جو سزا دینا مناسب سمجھے وہ سزا دے اور اس کو قید کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد و ذمے کی برات کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس میں شبہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑنے کی اسلام میں قطعاً کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ گناہ اگر عین کفر نہیں ہے تو قریب بکفر ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جامع وصیت کے آخری حصے کا تعلق اولاد کی خبرگیری اور ان کی تعدیب و ترہیب سے ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیت وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، یعنی تمہارے ذمے یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرتے رہو۔ اس کے لیے جو بھی تدبیریں کرنی پڑیں اور جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے کہ اولاد اور اہل و عیال میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جو بھی طریقہ اس کو اختیار کرے اور ان کے دل کے اندر خوف خدا بٹھائے۔ جب بڑے جو ہے اپنی اولاد میں اللہ کا خوف بٹھائیں گے تو یہ جتنے بھی احکام بیان کیے گئے ان سب پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر وہ نسل نماز کی بھی حفاظت کرے گی، شریعت کے دیگر احکامات کی بھی حفاظت کرے گی، ماں باپ کا حکم بھی مانے گی،
ان کی تابع داری اور فرما برداری بھی کرے گی۔ نو فرما تعالی شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ طرف لکھے